اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها او ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. رواہ الامام بخاری والامام مسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 40 نووی کا تھوڑا سا تعارف پہلے کرا دیا جائے. اس کا جو پہلا جز ہے 40 مراد ہے 40 احادیث کا مجموعہ. اگرچہ اس میں بالفعل 42 احادیث ہیں لیکن اس کا عنوان 40 ہی ہے. اصل میں ایک حدیث ہے کہ جو اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی بالعموم قبول کی جاتی ہیں، یعنی ضعیف حدیث سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا. کسی شے کا وجوب، فرضیت، کسی شے کی حرمت یہ ثابت نہیں ہوگی، نہ کسی شے کا عقیدے میں ہونا لازم قرار پائے گا. لیکن یہ کہ اضافی نیکیوں کے ضمن میں، فضائل اعمال کے ضمن میں ضعیف جو احادیث ہیں ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. البتہ یہ فرق تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ضعیف اور موضوع میں کیا فرق ہے. موضوع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ بنائی گئی ہے. لیکن ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس کی سند میں کہیں ضعف ہے، باقی اس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کر گھڑی ہے، بنائی ہے. تو ضعیف حدیث اور بہت سی ضعیف حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حکمت کے بڑے بڑے قیمتی موتی موجود ہیں. اس لیے یہ بات جان لیجئے کہ بڑی منطقی سی بات ہے کہ کسی بات کا صحیح ہونا ایک مختلف بات ہے، اس کا صحیح ثابت ہو جانا ایک بالکل دوسری بات ہے. بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا. آج کل تو ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ کوئی مقدمہ بھی 100% سچائی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جا سکتا، جیتا نہیں جا سکتا. کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے لازماً، تب کہیں جا کر وہ سچی بات بھی ثابت ہو پائے. تو یہ جو محدثین نے رحمہم اللہ جو معیارات اپنے بنا لیے تھے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے جو حدیث کسی بھی ان کے معیارات جو ہے معین ان سے وہ ساقط ہوئی، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی صحیح احادیث بھی در حقیقت صرف پایہ ثبوت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے، سند میں کسی ضعف کی وجہ سے ضعیف قرار دے دی گئی ہو. اس وجہ سے ضعیف احادیث سے بہت زیادہ الرجی جو بعض حضرات کو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ضعیف حدیث سے بہرحال کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا، کسی شے کا عقیدے کا لازمی جز ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر کوئی علمی بات ہے، کوئی قدر و قیمت کی بات ہے، کوئی حکمت کی بات ہے، اسی طریقے سے فضائل اعمال کے ضمن میں کوئی بات ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. تو ایسی ایک حدیث ہے جو ویسے تو حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک، ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب سے تقریباً مروی ہے. لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں نیچے سند میں آ کر ضعف ہو جاتا ہے. تو چاہے صحابہ کرام میں سے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سند جو ہے وہ تو پھر صحابی سے تابعی، تابعی سے تابعی ہوتے ہوتے محدث جو بھی ہے جو چھان پھٹک کر رہا ہے اس تک وہ پوری کڑیاں صحیح صحیح پہنچی ہوں گی، تب وہ اس کو اپنے معیار کے مطابق قبول کریں گے.
اس حدیث کے الفاظ یہ آئے ہیں: من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء وفی روایت فی زمرۃ الشہداء وفی روایت قیل له ادخل من ای باب الجنہ۔ کنز العمال ایک یہ کتاب ہے، حدیث کا مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے۔ اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کر دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص نے، میری امت کے میں سے کسی شخص نے 40 حدیثیں دینی معاملات کے بارے میں یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا علماء اور فقہاء کے زمرے میں، اور دوسری روایت میں شہداء کے طبقے میں، اور ایک تیسری روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن مجھے اس ترجمے پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ حفظہ کے بعد علی آیا ہے، من حفظ علی امتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یاد کی، محفوظ رکھی، امت تک انہیں پہنچایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ پہنچانا، جیسے کہ حفظ قرآن کے بارے میں جو ایک بہت ہی عمدہ حدیث ملتی ہے کہ اس کا مطلب صرف الفاظ یاد کر لینا نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں، بلکہ اس کے الفاظ بھی یاد ہو جائیں، اس کا مفہوم بھی معلوم ہو جائے، اس پر عمل بھی کر لیا جائے، یعنی یہ کہ اپنے پورے وجود میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جائے، حافظے میں بھی، اپنے فہم اور ذہن میں بھی، اور اپنے عمل میں بھی، اپنے سیرت و کردار میں بھی جذب کر لیا جائے، تب وہ حافظ کہلاتا تھا۔ یہ نہیں کہ جس نے صرف بطن جو ہے وہ یاد کر لیا، پیلٹ لائک، وہ طوطے کی طرح اس کو سنا سکتا ہے تو بس وہ حافظ قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے قاری جو ہے اس دور میں، وہ عام یہ قراء جیسے ہمارے یہاں فن بن گیا، اس کو نہیں کہتے تھے، عالم قرآن کو قاری کہتے تھے، قرآن کا پڑھنے والا جو قرآن کا عالم ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ من حفظ علی امتی، اس کے اندر صرف یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ یاد کر کے اس کا افادہ عام، اسے لوگوں تک پہنچانا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں خود بخود وہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی بات پہنچا رہے ہوں گے تو آپ کا عمل اس پر ہونا چاہیے، ورنہ وہ پہنچانا جو ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم خود کتاب پڑھنے والے ہو؟ تو یہ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ تو اس کے مصداق ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بڑی منطقی بن جاتی ہے۔ 40 حدیثیں من امور دینہا، یعنی امت کے جو دینی معاملات ہیں، دینی امور ہیں، ان سے متعلق 40 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر یاد بھی کر لی گئی ہو اور ان کو صحیح طور سے مستحضر کیا گیا ہو، پھر ان کو پھیلایا جا رہا ہو، اور ان کو صرف یہ کہ علمی طور پر پھیلایا جا رہا ہو بلکہ عملاً بھی اپنے کردار میں اس کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر یہ کہ اگر یہ جو اس کے اندر ریوارڈ بیان کیا گیا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، وہ پھر اس کے ساتھ متناسب بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑا جو ہے وہ گیپ باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بہت سے علماء نے 40 احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہیں، بہت سے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جو تبع تابعین کے دور سے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی 40 انہوں نے مرتب کی تھی، پھر ہوتے ہوتے تقریباً ہر یوں سمجھیے کہ جو بھی قابل ذکر عالم، خاص طور پر حدیث کے علم میں جس کو کچھ بھی مقام اور درک حاصل تھا، اس نے اپنے فہم کے مطابق ایک ذخیرہ جو ہے، ذخیرہ حدیث میں سے یہ مجموعہ مرتب کیا۔ تو ان میں سے جن مجموعوں کو بہت قبول عام حاصل ہوا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ان سب میں بھی سر فہرست یہ 40 نووی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 حدیثیں مرتب کی ہیں، اور وہ حقیقت میں 42 ہیں۔ امام نووی کون ہیں؟ یہ 7ویں صدی ہجری کے شخص ہیں، 630 ہجری کے آس پاس ان کی ولادت ہے، اور 676-77 میں ان کا انتقال ہے۔ کل 46-47 برس عمر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 46 برس تھی جبکہ وہ شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ تو یہ عمر بھی جن لوگوں کے اندر عزم اور ہمت ہوتی ہے، تو اتنی عمر بھی کافی ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام ایسے کر جائیں